ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, یہ جو پلان بی کی گفتگو ہوتی رہی, آپ سے میری پہلے بھی بات ہوئی, آپ نے کہا یہ پلان بی بھی اسی وقت, جس کو پلان بی یہ کہہ رہے ہیں, وہ اسی وقت قابل عمل ہے جب پلان اے یعنی پلان بی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. لیکن یہ ایک نیا ہم نے سنا کہ یہ فائنینشیل کونسل بنی ہے جو کہ ملک میں زر مبادلہ لے کر آئے گی. یہ سب کچھ میٹرلائز ہونے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے, اور یہ واقعی کیا ہم اس کو پلان بی کہہ سکتے ہیں؟ مسعود بھائی, گڈ ٹو بی آن یور پروگرام. سب کو عید کی مبارک, آپ کو بھی تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے بات ہے کہ میں آج جتنی گفتگو کروں گا نا وہ کروں گا فنڈامنٹلز آف پاکستان پہ اور فارورڈ لکنگ پاکستان پہ. ٹھیک ہے. یہ سال ہم نے ایک بہت مشکل گزارا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. مطلب 10 ارب ڈالر کے ذخائر سے شروع کیا, آج بات کر رہا ہوں 4 ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں, 28% ہمارا کرنسی ویک ہو گئی. اب کیا پلان ہے؟ پلان ایک ہی ہے, جب بھی کوئی ملک مالی خسارے میں آتا ہے, ایکسٹرنل چیلنج میں آتا ہے, دیر از اونلی ون پلان, یو گو ٹو دی IMF. کیوں نہیں پاکستان IMF کر پاتا؟ کیوں مطلب 23 پروگرام پاکستان نے انٹر کیے, ایک مس نومر ہے یہ, انٹر ضرور کیے, پروگرام 13-16 کے علاوہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں کیا. یہی ڈار صاحب تھے, اینڈ the reason I know this very well is کہ میں وہاں پہ بیٹھتا تھا, اس پروگرام کو ہم اینکر کرتے تھے, اس کو شیلڈ کرتے تھے. پاکستان کی جو کامیابی ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی پروگرام جو ہے اس کو سرکموینٹ کرتے ہیں مین آرٹری سے جو کہ کلاگڈ ہیں, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپس, بیوروکریٹک سیٹ اپس, اور ہم اس کو بائی پاس کرتے ہیں. 13-16 کے پروگرام میں میرا جو واٹس ایپ تھا اس پہ سارے لوگ جو تھے they were my best friends, چاہے ہم دبئی پارک ہائٹ میں بیٹھے تھے یا منسٹری میں بیٹھے تھے. سو ایک تو یہ یاد رکھیے کہ IMF پروگرام ہر ملک کے لیے مشکل ہے, پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی ماننی پڑتی ہے, وہ اس لیے ماننی پڑتی ہے, یہاں آپ اپنا پروگرام سامنے رکھیے. ہم نے جب MEFP ڈیزائن کیا 13 میں, 15 میں, 16 میں, تو آپ یقین کیجئے کہ فرسٹ ٹائم میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیو بلاک کے ہی 6ٹھے فلور پہ بیٹھ کے لکھا کرتے تھے یہ MEFP, اور پھر ڈسکس کیا کرتے تھے. اپنی صلاحیت پیدا کیجئے, آپ IMF حل کر دیں گے. اب آپ نے اس کے علاوہ کیا کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ آپ نے پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کیا, آپ کی کامیابی تھی. آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کو علیحدہ کیا. مجھے بتائیے گا, آپ فرما رہے ہیں کہ ہاؤس ہولڈز کے جاتے ہیں, یہ صلاحیت کا مسئلہ ہے, لیکن حکومت بارہا یہ کہتی رہی ہے کہ اس میں جیو پولیٹکس ہو رہی ہے, اور اس کے بعد وہ امریکی سفیر سے بھی ملتے رہے ہیں, وہ پھر IMF حکام سے بھی ملتے رہے ہیں, وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی ہے. تو جب وہ ملاقاتیں کر رہے تھے تو اس وقت جیو پولیٹکس غالباً ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہ جیو پولیٹکس کا مسئلہ ہے یا یہ ہماری قابلیت کا مسئلہ ہے؟ سو یہ شروع ہوتا ہے مسئلہ آپ کی قابلیت, آپ کی صلاحیت, آپ کی ماڈلنگ ابیلٹی اور آپ کی نیگوشیشن پہ. یہ مجھے بتائیے کہ آپ بھی جاتے ہیں کسی سرکار کی ڈپارٹمنٹ میں, کیا آپ کا خیال ہے کہ اتنی چیزیں موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ایک پالیسی لیول کا مسئلہ ہے. پالیسی لیول کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں آن مائی واٹس ایپ آئی نیڈ اپروولز آن تھنگس سو دیٹ میں IMF کے ساتھ طے کر سکوں چیزیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے جو وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی کا. آپ کا ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے جو آپ کو بورڈ پہ ریپرزینٹ کرتا ہے, پھر وہاں پہ آپ کی ساری فرینڈلی کنٹریز بھی موجود ہوتی ہیں, چاہے وہ امریکہ آپ کی کنٹری ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ ادر کنٹریز ہوں, ٹرکی ہو, ان سب کو پھر آپ کو ساتھ ملانا پڑتا ہے, تب آپ آگے چلتے ہیں. سو یاد رکھیے کہ IMF پروگرام اس طرح چلے گا. SIFC جو ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں, اور مجھے اس کے خد و خال بہت اچھی طرح معلوم ہے, اور میں نے اس کو نہ صرف اس کا وہ دیکھا ہے پر اس پہ ڈسکشن بھی کی ہے, وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں کہتا ہوں فنڈ کا پروگرام چلانے کے لیے ہم نے 13-16 میں کیا, کہ کلاگڈ آرٹریز ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہز رائل ہائنس پاکستان آئے, 2019 کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ میں ریفائنری لگانا چاہتا ہوں. آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ریفائنری لگانی چاہیے. دیر آر 2 لو ہینگنگ فروٹس ہیئر, اس لیے کہ جنہوں نے انویسٹمنٹ کرنے آنا ہے آپ کے ملک میں, جو SIFC کا پلان ہے وہ کیا ہے کہ آپ سرکموینٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ بائی پاس کرنا چاہ رہے ہیں کلاگڈ آرٹریز کو. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آئے گی, یہی ہم نے FATF میں کیا تھا. دیٹ از یور پلان بی along with other ڈیٹس جو آپ نے اٹھانے ہیں. یعنی کہ پلان اے کی کنٹینیوشن ہو سکتی ہے, پلان اے کے بعد ہماری جو سکسس ہے وہ اس کا پاتھ ہو سکتا ہے.